شہرنامہ اردو سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہیں کچھ اہم خبریں، سماعت فرمائیے۔ یوکرین کے صدر نے امریکہ کو اچانک آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ ولودیمیر زیلنسکی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو صاف کہہ دیا کہ وہ جنگ پر خرچ $500 ارب تو کیا $100 ارب بھی واپس نہیں کریں گے۔ انہوں نے یورپی رہنماؤں کے ساتھ آج سربراہ اجلاس کا بھی اعلان کیا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کے زیر زمین معدنی وسائل کے 50% حصے کے حقوق مانگے تھے، تاہم یوکرین کے صدر زیلنسکی نے معاہدے پر دستخط سے انکار کر دیا تھا۔ اگرچہ برطانوی میڈیا کا دعویٰ تھا کہ صدر زیلنسکی ڈیل پر بعد میں آمادہ ہو گئے تھے، مگر اب انہوں نے بیان میں واضح کیا ہے کہ وہ ایسی کسی بھی ڈیل پر دستخط نہیں کریں گے جس کی ادائیگی 10 نسلوں کو بھگتنا پڑے۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے $500 ارب تو کیا وہ $100 ارب بھی تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے سابق امریکی صدر جو بائیڈن سے رقم قرض نہیں امداد کے طور پر لی تھی۔ صدر ٹرمپ کا نام لیے بغیر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ خواہ کسی کو پسند آئے یا نہیں، امداد کی واپسی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس لیے ہم امداد واپس نہیں کریں گے۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ امن بزور طاقت روس سے ہونا کہ یوکرین کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ صدر زیلنسکی نے عہدہ چھوڑنے کے لیے 2 شرائط رکھی۔ فلسطینی قیدیوں کی رہائی تک اسرائیل سے مذاکرات نہیں، حماس کا 2 ٹوک اعلان۔ غزہ، فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے قیدیوں کی رہائی تک اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے مزید مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق حماس کے سینئر رہنما باسم نعیم نے کہا کہ جب تک معاہدے کے تحت طے شدہ فلسطینی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا، اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے حوالے سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ہفتے کے روز حماس نے جنگ بندی معاہدے کے تحت 6 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا تھا، جس کے بدلے میں اسرائیل کو 620 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا تھا۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نے قیدیوں کی رہائی کو مؤخر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حماس کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزیوں کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے جاری بیان میں کہا گیا کہ حماس فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہی ہے اور اسرائیلی قیدیوں کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اسی وجہ سے قیدیوں کی رہائی ملتوی کی گئی ہے۔ حماس کے رہنما باسم نعیم نے کہا کہ ثالثوں کو یقینی بنانا ہوگا کہ اسرائیل معاہدے کی تمام شرائط پر عمل کرے اور فلسطینی قیدیوں کو جلد از جلد رہا کیا جائے، ورنہ مذاکرات ممکن نہیں ہوں گے۔ 19 جنوری سے جاری جنگ بندی کے باوجود حماس اور اسرائیل ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات لگا رہے ہیں، تاہم اب تک جنگ بندی کا معاہدہ برقرار ہے۔ پوپ فرانسس کی حالت نازک، آکسیجن دی جا رہی ہے، ویٹیکن۔ کیتھولک عیسائیوں کی مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی حالت مزید بگڑ گئی اور انہیں آکسیجن دی جا رہی ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق 88 سالہ پوپ فرانسس کو ڈبل نمونیا کی تشخیص ہوئی تھی اور وہ 14 فروری سے اسپتال میں داخل ہے۔ پوپ فرانسس کی صحت سے متعلق ویٹیکن نے اپنے حالیہ بیان میں بتایا ہے کہ پوپ فرانسس کی حالت نازک ہے اور انہیں آکسیجن دی جا رہی ہے۔ ویٹیکن نے اپنے بیان میں کہا کہ پوپ کو سانس لینے میں کسی نئے مسئلہ کا سامنا نہیں، پوپ الرٹ ہیں اور ذہنی طور پر بہتر ہے۔ ویٹیکن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ پوپ فرانسس اپنے عہدے سے دستبرار نہیں ہو رہے، اس بارے میں قیاس آرائیاں بے بنیاد ہے۔ ویٹیکن کے سینئر عہدیدار کارڈینل پیرویلین نے کہا کہ فکر مندی کی واحد بات پوپ کی صحت اور دوبارہ ویٹیکن واپسی ہے۔ پوپ سے مستعفی ہونے کے مطالبات بھی بے بنیاد ہے۔